جی سہیل صاحب، ہماری رہنمائی فرمائیے گا، ہم کوئی 5 جولائی 1977 کے جو حالات سے کوئی موازنہ کر سکتے ہیں یا ایسا کرنا مناسب نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھیں، یہ کہانی تو 1954 سے شروع ہے، لیکن 5 جولائی 1977 اس لیے اہم ہے کہ وہ ایک ایڈلٹ فرنچائز پر جو ہے پہلا الیکشن تھا جس میں عوام نے ووٹ دیے، اور آلموسٹ سب کا اتفاق ہے کہ 1970 کے الیکشن جو تھے وہ کافی حد تک منصفانہ تھے، اور ویسٹ پاکستان سے پیپلز پارٹی جیتی تھی، اور ساری جماعتوں نے بعد میں ان کو وزیر اعظم بھی ایکسیپٹ کیا۔ 1973 کا آئین بھی بن گیا جس آئین کو بھی سب نے ایکسیپٹ کر لیا، اور اس آئین میں یہ لکھا گیا تھا کہ بھائی آئندہ کوئی فوجی بغاوت اگر ہوگی تو آرٹیکل 6 لگے گا۔ تو لیکن اس کے باوجود بعض ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی مخالف تھیں، وہ بھی مل گئیں مارشل لاء کے ساتھ، اور پھر وہ پہلا کام شروع ہوا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے دوسری سیاسی جماعتوں کو وکٹم بنانا ہے، اور وہ سلسلہ اب بھی کسی نہ کسی طرح جاری ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک سیاسی جماعت وکٹم ہوتی ہے اور دوسری سیاسی جماعت جو پہلے وکٹم رہی ہوتی ہے یا مستقبل میں وکٹم بن جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو سیاسی کنسنسس ہے یا ایک دوسرے کو جو ٹالریٹ کرنا ہے، اس کا کلچر نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس کی وجہ ہماری جذباتیت ہے، اس کی وجہ ہمارے اندر ٹالرنس کا نہ ہونا ہے، اس کے اندر ہماری ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا کا جذبہ ہے، جو بھی وجہ ہے۔ لیکن سچ یہی ہے کہ ہم ایک اگر پارٹی آتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ میں دوسروں کو ہمیشہ کے لیے ختم ہی کر دوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، تو پھر وہ الٹیمیٹلی ان کی باری آ جاتی ہے۔ تو یہی باریاں لگ رہی ہیں، کبھی وکٹمائزیشن میں، کبھی اقتدار میں، اور یہی ہمارے زوال کی وجہ ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں، سیاسی لیڈر ہوش مندی سے کام لیں، اور ظاہر ہے اسی طرح مقتدرہ کو بھی جو بھی بندوبست ہے، آئینی بندوبست، دنیا بھر میں پہلے فوجیں ہی طاقتور ہوتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ مقتدرہ جو ہے دنیا بھر میں وہ پیچھے ہٹی ہے تاکہ جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہ حکومت چلائیں۔ تو یہاں بھی اب یہی ہونا چاہیے کہ اب کب تک ہم اس دور میں رہیں گے جس کو واریر سٹیٹ کہتے ہیں یا گیریزن سٹیٹ کہتے ہیں۔ اب اس کو ایک ریپبلک بننا چاہیے، اس کو ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ بننا چاہیے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہی واحد راستہ ہے جس سے ہم چیزوں سے نکل سکتے ہیں۔ اس میں سیاسی جو قیادت ہے اس کو بھی سدھرنا ہوگا، فوجی قیادت کو بھی اپنی لمٹس میں رہنا ہوگا، عدلیہ کو بھی آئین کے خلاف دیے گئے فیصلے اور اپنی من مانی تشریحوں سے باز رکھنا ہوگا۔ ہم جرنلسٹوں کو بھی غیر جمہوری طاقتوں کی جو حمایت ہے اور مارشل لاؤں کی جو اور ڈکٹیٹروں کی جو ہم نے حمایت کی ہے، اس سے توبہ کرنی ہوگی۔ تو یہ اسی طرح جو ہماری سوسائٹی میں ہر آمر کے ساتھ کچھ لوگ لگ جاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اور بعد میں کپڑے جھاڑ کے وہ معصوم بن جاتے ہیں، تو وہ بھی سارے ذمہ دار ہیں۔ تو جب تک ہم سارے ایک اجتماعی طور پر یہ طے نہیں کرتے کہ یار یہ ملک کا ایک آئین بن چکا ہے، اب اس آئین پہ چلنا ہے، سب کا اتفاق ہے، بس یہی راستہ ہے، باقی راستے بند کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا۔